السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ، یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ میرے چینل کا نام ہے ٹیکنیکل یوٹیوب چینل محمد مرتضیٰ کے ساتھ۔ تو جس طرح کے گزشتہ حالات کے مطابق میں نے آپ کو اپڈیٹ دی تھی، اسی طرح آج بھی تھوڑا کرونا کے بارے میں اپڈیٹ ہے ہمارے پاس۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر میرا چینل پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹس دیجئے، ٹھیک ہے؟ یہ میں پہلے بتا دوں تاکہ بعد میں ٹائم نہ ملے، ہو سکتا ہے ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے تو ٹائم نہیں ملتا۔ تو کووڈ-19 کے بارے میں جو اپڈیٹ ہے دبئی کی، تو آج تاریخ ہے 16 مئی 2020۔ تو آج کی جو اپڈیٹ ہے دبئی کی، یہ ہے 21,831 21,831 ٹوٹل کیسز رجسٹرڈ ہیں اور 7,328 ریکور ہیں اور 210 یہ اموات ہیں۔ یو اے ای میں کافی سٹیبل ہے، کرونا کے وار بہت کم ہے اور یہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی بہت اچھی ہے اور لا اینڈ آرڈر کا برابر جو ہے فالو کیا جا رہا ہے اس کو، اور جس کی وجہ سے یہاں ڈیتھ کی پوزیشن تھوڑا اچھی ہے، یعنی مطلب کم ڈیتھ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، باقی ممالک کی طرح نہیں ہے۔ تو اسی طرح ورلڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ 45,34,673 یہ ٹوٹل کیسز ہیں۔ تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ریکور کیسز جو ہیں وہ ہے 16,33,185 یہ ریکور کیسز ہیں، اور ڈیتھ کی جو پوزیشن ہے وہ ہے 3,07,108 یہ ڈیتھ کی پوزیشن ہے پورے ورلڈ میں۔ پورے ورلڈ میں جو کرونا کے وار ہیں بہت تیز ہیں، اسلامی ممالک کے نسبت یورپین کنٹری میں سب سے زیادہ تیز ہیں، ایشین کنٹری میں تھوڑا کم ہے، جس میں انڈیا ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، نیپال ہے، بھوٹان ہے، اور اسی طرح گلف کنٹریز ہیں، ان میں بھی بہت کم ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہمسایہ کنٹریز ہیں، سب سے زیادہ وار جو ہیں ایران میں ہوئے ہیں، یعنی اسلامی کنٹریوں میں سب سے زیادہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ ایران میں ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ان باروں سے بچائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس کے تحفظ کی بھی ہدایت دے۔ اس کی جو لا ہیں تو ان کے مطابق بھی ہم لوگ عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو گورنمنٹ جو اعلان کر رہی ہیں، فاصلہ مینٹین رکھو، ماسک پہنو اور سینٹر لگاؤ اور مہمان بن کے نہ جاؤ، مہمانوں کو گھر نہ بلاؤ، دعوتیں نہ کرو، شادیوں میں نہ جاؤ، یعنی گیدرنگ نہیں کرو، فاصلہ مینٹین رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت ہر گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہیں، WHO کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ کیسز کی تعداد 37,218 ہے اور ریکور جو ہوئے ہیں 10,155 ہیں۔ ریکور کی تعداد ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ چند دنوں میں اگر ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جس سے کوئی ویکسین مل جاتی ہے یا کچھ ادویات آ جاتی ہیں تو اس سے زیادہ بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو تعداد جو ہے وہ 37,218 ہے، ریکور جو ہوئے ہیں 10,155 ہیں، ڈیتھ جو ہے 803 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو ہے کرونا کی صورتحال کے بارے میں۔ کرونا کی صورتحال پوری دنیا میں کم نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ویکسین جب تک تیار نہیں ہوتی اس کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ اب کافی ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے لاک ڈاؤن کو تھوڑا نرم کیا جائے اور دنیا کو کرونا کے ساتھ جینے کی ترغیب دی جائے، یعنی کرونا کے ساتھ ہم جینا سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح پہلے وبائیں جو آتی تھی ان کے ساتھ بھی ہم لوگوں نے جینا سیکھ لیا تھا، اس کے ساتھ بھی جینا سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی الیکٹریکل ٹیکس کے بارے میں ہمارا جو سسٹم پچھلی ویڈیو میں نے چھوڑا تھا، یعنی ہاؤس وائرنگ،
हाउस वायरिंग के बारे में ये है कि आपने पाइप डाल दिया, अगर आप केबल नहीं डालना चाहते तो हर पाइप में एक रोप छोड़िए, यानी एक रस्सी छोड़िए, ताकि बाद में आपको तकलीफ़ ना हो केबल खींचने में। ठीक है, ये जो थोड़ा वक्फा मिला है आपको, आप इसमें अपने बोर्ड तरतीब दे दीजिए। जो इलेक्ट्रिकल बोर्ड होते हैं ना, घरों रूमों के अंदर लगाए जाते हैं, तरतीब दे दीजिए। ठीक है, उसमें आप देख लीजिए आपके हर रूम में पॉइंट कितना है। आपका एक पॉइंट होगा जनाब, आपका पंखे का होगा, एक लाइट का होगा या 2 लाइट के होंगे, तो एक जो है सॉकेट होगी, उसके मुताबिक आप अपना बोर्ड तरतीब दीजिए। और ये याद रहे कि अगर फ़ैन का पॉइंट आप दे रहे हैं तो उसमें आप डिमर लगा दीजिए, यानी बटन का जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन का एक डिमर होगा, वो डिमर भी लगा दीजिए, ताकि आपके जो बोर्ड का डिज़ाइन है वो मुख्तलिफ नज़र ना आए, सेम हो। ठीक है, सॉकेट भी एक लगा दीजिए। हर बोर्ड में कम से कम एक सॉकेट होना ज़रूरी है, क्योंकि कभी आप पंखा चलाते हैं, कभी इस्त्री चलाते हैं, कभी आप उसमें जूसर या मिल्क शेक के लिए मशीन इस्तेमाल करते हैं, तो आपको तकलीफ़ ना हो। हर रूम में एक फ़ैन का पॉइंट आप देंगे, एक सॉकेट देंगे 2 पोल वाली, और दूसरा जो है आप हर पॉइंट का एक बटन देंगे। कोशिश कीजिए कि हर बोर्ड में एक बटन जो है फ्री हो, ताकि वो इमरजेंसी में आपके काम आए। अगर कोई बटन आपका काम करना छोड़ देता है तो आप उसके मुताबिक अपना दूसरा बटन एडजस्ट कर सकें। ठीक है, डिमर जो है सेम डिज़ाइन का लीजिए और सेम कंपनी का लीजिए, क्योंकि आजकल मुख्तलिफ़ डिज़ाइनों में और मुख्तलिफ़ जो है स्विच बटन डिमर भी आ रहे हैं, सारा कुछ आ रहा है, डिज़ाइन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो आजकल टेढ़ी स्विच ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, टेढ़ी स्विचों के बजाय बोर्ड भी कम हैं, 4x6 के हैं या 4x4 के हैं या 8x6 के हैं, तो ऐसे बोर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं जो घर की जगह कम घेरते हैं। ठीक है, और ख़ूबसूरत भी हैं। तो ये बोर्ड आप लगाएं, हर कमरे के बोर्ड तैयार करना शुरू कर दें। बोर्ड तैयार करते हुए ये बात का ख्याल रहे कि जब आप कनेक्शन कर रहे हैं तो आपके जो कनेक्शन की जो वायर है वो अच्छे वाली होनी चाहिए, यानी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बोर्ड के अंदर कोई केबल को जॉइंट नहीं होना चाहिए। तो छोटे छोटे लूप होते हैं, वो छोटे छोटे लूप में आप जॉइंट डालेंगे तो गलत है। तो आपकी कोई भी तार नंगी नहीं होनी चाहिए, यानी उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज नहीं होना चाहिए। आप तसल्ली से बैठकर बोर्ड तैयार कर लें। और ये याद रहे कि मैंने आपको बताया कि हर रूम का जो बोर्ड है वो अलग अलग होता है। जब बोर्ड आप तैयार कर लें तो उनके ऊपर नंबर भी लगा दें। ठीक है, एक मास्किंग टेप लगाते जाएं, मास्किंग टेप लगा के उन बोर्डों को तैयार करके रखते जाएं। ठीक है, रखते जाएं। जब आप ये बोर्ड रखते जाएंगे फिर आप देखेंगे उस रूम के अंदर पॉइंट कितना है, उस पॉइंट के मुताबिक आप अपना बोर्ड तैयार करें। मैंने बताया है ना, स्विच जो हैं वो पूरे एक एक स्विच होना चाहिए हर पॉइंट का, और एक स्विच एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, एक सॉकेट होना लाजमी है। एक लगा दें या 2 लगा दें, 2 लगाएं तो अच्छी बात है, लेकिन एक लाजमी लगाएं। अच्छा, अगर आप 2 लगाएंगे तो आप याद रखें कि आप 2 एक ही जगह पर ना लगाएं। उसका ये होगा कि आप 2 स्विच एक जगह देंगे तो वो जगह कम पड़ जाएगी। आप सॉकेट अलग अलग लगाएं, यानी एक सॉकेट इस सिरे पर लगाएं और दूसरी सॉकेट दूसरे सिरे पर लगाएं। ठीक है, एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे लगाएं, ताकि दरमियान में आप स्विच लगा दें ये 2। तो इस तरह 4 का पॉइंट आपका पूरा हो जाएगा, तो आपकी सॉकेटें अलग अलग हो जाएंगी और बाद में स्विच लगाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया बोर्ड बनाने की तरतीब। फिर आप नंबर लगाते जाएँ बोर्डों के ऊपर। बोर्ड नंबर 1 एक कमरे के लिए, 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, फिर बरामदे के लिए, और फिर जो आपका टॉयलेट और गुस्ल खाने का है उसमें एक बटन आप एक्स्ट्रा रखिए मोटर के लिए, एक सॉकेट रखिए। सॉकेट जो आप लगाएं तो वो मतलब अच्छी पावर की होनी चाहिए, कम से कम 30 एम्पेयर की होनी चाहिए सॉकेट, क्योंकि आप पंप लगा रहे हैं। पंप अक्सर शहजाद के लगे हुए हैं घर में, वो पावर ज़्यादा लेते हैं और बाद औक़ात ये स्विच जल भी जाते हैं। बेहतर यही है कि पंप के लिए आप अलहदा स्विच लगाएं जो 3 पोल होना चाहिए। ठीक है, 3 पोल होगा तो वो बहुत अच्छा है। क्यों? 3 पोल जो है पावरफुल होता है, वो स्विच हिलता नहीं है और आपका जो स्विच है या सॉकेट है वो जलेगा नहीं। ठीक है, ये हैसियत होगी। उसके बाद आप फ्रिज का स्विच जहाँ जिस कमरे में लगाना चाहें, वो मोस्टली किचन में लगता है, तो वो भी आप कोशिश करेंगे 3 पोल लगाएं, 3 पोल सॉकेट लगाएं,
اگر 3 پول ساکٹ لگائیں گے تو اس سے جو آپ کا اسٹیبلائزر کا سوئچ ہے وہ ہلے گا نہیں اور جس سے سپارکنگ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو فریج ہے یہ آپ کا مسلسل چلتا رہتا ہے، مسلسل پاور لیتا رہتا ہے، جس سے آپ کا سوئچ اور جو ساکٹ ہے یہ ہیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں بھی اچھی پاور کے ہونے چاہیے، یعنی 20 امپیئر تک کے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح استری کا جو جہاں آپ نے پوائنٹ بنایا ہے، ٹیبل بنایا ہے، اس جگہ پر بھی آپ ساکٹ جو یوز کریں گے وہ بھی اچھے پاور کی یوز کریں۔ تو میں نے 3 جو ہے آپ کے سوئچوں کی نشاندہی کی ہے، ساکٹ کی نشاندہی کی ہے، ان کو یاد رکھیں۔ یہ تینوں پوائنٹ آپ الگ الگ بنائیں گے اور الگ الگ روموں میں بنائیں گے، یہ نہیں ہے فریج بھی اسی روم میں آ جائے اور آپ کا استری کا پوائنٹ بھی اسی روم میں آ جائے، ایسا کبھی نہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سی بی پر لوڈ پڑے گا اور وہ ٹرپ کر دے گا، تو اس کو ٹرپ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک روم ہے، کچن ہے، اس میں آپ فریج لگا رہے ہیں تو استری کا پوائنٹ دوسرے روم میں بنائیں، ٹھیک ہے۔ اور غسل خانے کے ساتھ جو آپ سوئچ مین بورڈ لگا رہے ہیں اس میں آپ پمپ کا سوئچ لگائیں، پمپ کا سوئچ اور پمپ کی ساکٹ لگائیں، ٹھیک ہے۔ تو واشنگ مشین کے لیے جو ساکٹ ہونی چاہیے نارملی برآمدے میں ہوتی ہے، تو برآمدے والی ساکٹ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ لیٹرین غسل خانے کے بعد ایک ایکسٹرا ساکٹ لگا دیں 2 پول، ٹھیک ہے، 2 پول لگا دیں۔ موٹر کے لیے آپ نے 3 پول لگائی ہے، اس کے لیے 2 پول لگا دیں۔ 2 پول کے لیے یہ ہوگا کہ آپ اپنی واشنگ مشین وہیں غسل خانے کے ساتھ نل کا لگا ہوا ہے، ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہیں آپ یوز کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ٹینکی ہے، یہ واٹر ٹینکی جو ہے آپ نارمل طور پر ٹوائلٹ اور غسل خانے کے اوپر رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک بائی پاس وال بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا، یعنی آپ نے بورڈ تیار کر لیے، پوائنٹ تیار ہو گئے۔ ابھی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بلب یوز کرنا ہے، لائٹیں یوز کرنا ہے، کون کون سی چیز آپ نے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سلیکٹ کر لیں، کیونکہ آپ کو ٹائم ہے۔ آپ فین بھی سلیکٹ کر لیں، کون سی کمپنی کے فین چاہیے آپ کو۔ میں نے کہا تھا آپ پاک فین، نیشنل فین یا رائل فین، یہ 3 فین بہت کوالٹی کے ہیں اور ان کی گارنٹی بہت ہائی ہے، بہت لمبی ہے، تو وہ آپ لیں گے تو وہ اچھا ہوگا، وہ بھی آپ سلیکٹ کر لیں، وہ بھی آپ بہتر سمجھیں لے کے رکھ لیں، کیونکہ جب فٹنگ ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ لگتا جائے گا تو آپ کا ایک ہی ٹائم میں سارے کام ہو جائیں گے۔ اگر آپ فٹنگ ہو گئی ہے، الیکٹریشین چلا گیا ہے، بعد میں آپ کو فین لگانا ہے، لائٹ لگانا ہے یا کچھ بھی لگانا ہے تو وہ دقت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چارجز اور لے گا آپ سے، تو پیسہ زیادہ ہو جائے گا۔ 1 ٹائم چارجز تقریباً 200 ہیں، 200 روپے آپ کا ایکسٹرا چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اسی وقت اگر فین اور لائٹیں لگوا لیں گے تو آپ کا خرچہ بھی کم ہوگا اور اسی کام میں وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو واشنگ مشین بھی اچھی کمپنی کی یوز کریں، پمپ بھی شہزاد والے لگائیں جو ریڈ کلر کے ہوتے ہیں وہ والے لگائیں۔ تو ٹینکی بھی ایک جو ہے پریشر والی لگائیں اور ایک جو ہے نارمل ٹینکی لگائیں، 2 ٹینکیاں لگائیں، اس کا بائی پاس کچھ بھی رہا ہے۔ اگر آپ نے گیزر الیکٹریکل یوز کرنا ہے تو آج کل الیکٹریکل کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ گیس والے یوز ہو رہے ہیں۔ الیکٹریکل تو میں نے ویسے ہی بتایا تھا، اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ بورڈ ریڈی کر کے رکھ دیں، فین، ٹیوب لائٹس یہ بھی لے کے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا پلستر کمپلیٹ ہو جائے، جب پلستر ہونے لگے تو آپ اپنے جو بورڈ ہیں، بورڈوں کی جو جگہ رکھی ہوئی ہے، یعنی باکس جو رکھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر ٹیپ لگا دیں، ان کو مکمل طور پر بند کریں تاکہ سیمنٹ ان کے اندر نہ جائے، ان کو مکمل طور پر ٹیپ سے، شاپر سے یا کسی چیز سے بند کر دیں۔ اس کا یہ ہوگا کہ ان کے اندر آپ کا سیمنٹ نہیں جمے گا، بعد میں آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو چھت پر ڈبیاں لگائی ہیں آپ نے، ان ڈبیوں کو بھی بند کر دیں شاپر کے ساتھ یا ٹیپ کے ساتھ بند کر دیں، یا ان کے کور ہوتے ہیں وہ کور لگا دیں، تو ان کے اوپر مارکنگ کر دیں تاکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ادھر ہماری ڈبی ہے۔ اور پلستر کے دوران یہ ہوتا ہے کہ بعض ڈبیاں دب جاتی ہیں، تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب پلستر ہو جائے، پینٹ ہو جائے، جب پینٹ ہو جائے، پلستر ہو جائے تو اس وقت آپ کا دوسرا کام ریڈی ہو گیا، کیبل کا۔ کیبل کھینچتے ہوئے اسٹیل وائر یوز کرتے ہیں، اچھی ٹیپ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی سی ٹیپ لگائیں، اسٹیل وائر یوز کریں، اور مین کنیکشن جو ہے ایک ہی دفعہ کھینچ دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے روم تک آپ مین بورڈ سے پہلے روم تک آپ پوری کیبل کھینچ دیں،
اس میں ارتھ وائر بھی شامل کریں، اور ہر سرکٹ کی نیوٹرل اور فیس الگ ہونا چاہیے۔ اے سی کی کیبل بھی اے سی کے پوائنٹ تک کھینچ دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ رسی آپ نے آلریڈی ڈالی ہوئی ہے، مین بورڈ آپ کا ریڈی ہے، تو آپ وہاں سے یہ ڈال دیں۔ پھر آگے مختلف جو پہلے روم سے آگے جو رومز ہیں وہ مختلف ہیں، تو ان کی جو وائرنگ ہے وہ بھی ایک ایک کر کے آپ ہر روم کی کھینچتے جائیں، یعنی پہلے مین روموں کی کھینچ لیں، مین کیبل جو ہے وہ کھینچ لیں، اس میں 3 کیبلیں آپ جائیں ہر روم میں جائیں گی، ایک ارتھ ہوگی، ایک فیس اور ایک نیوٹرل، ٹھیک ہے، یہ جائے گی، اور یہ کیبل ہوگی 729 کی، اور ایسی کیبل 752 کی ہوگی یا 10 mm، اگر mm کا پیمانہ یوز ہو رہا ہے تو 10 mm کی ہوگی، ٹھیک ہے، وہ آپ اے سی کی بھی کھینچ دیں، اے سی کی ارتھ کی بھی ساتھ کھینچ دیں، وہ بھی 3 کیبلیں کھینچ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے تمام رومز کی کیبل پہنچا دیں، یہ تمام روموں کی کیبل پہنچ گئی، آپ کے مین کنیکشن پہنچ گئے۔ جب آپ مین کنیکشن پہنچا دیں گے پھر ڈسٹریبیوشن آ جاتی ہے، ڈسٹریبیوشن سے مراد یہ ہے پنکھے کی کیبل ہے، لائٹ کی کیبل ہے، جو اگر فانوس لگانا ہے تو اس کی کیبل ہے، کسی دوسری چیز کی کیبل ہے تو وہ اس کو ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں، یعنی تقسیم۔ تو مین بورڈ سے آگے جو تقسیم ہوتی ہے وہ ہماری اہم ہوتی ہے، اس میں ہم 329 کی کیبل یوز کرتے ہیں، اچھی کوالٹی کی ہو، 329 کی کیبل ہو، اور اس کے بعد آپ اس میں بھی ارتھ ڈالیں گے، اس میں بھی ارتھ کیبل ڈالیں گے۔ آپ کی لائٹ ہے یا آپ کا ساکٹ ہے یا آپ کی کوئی بھی بکس ہے، اس کے اندر بھی ارتھ کا ایک پوائنٹ ہوتا ہے، آپ اس کیبل کو ارتھ پوائنٹ کے اندر لگا دیں، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب آپ کی 2 کیبلیں بچ جائیں گی، وہ کیبل ہوگی نیوٹرل اور فیس۔ آپ لائٹ لیں، پنکھا لیں، جو بھی لیں گے اس کے اندر بھی ایک ارتھ کا لوپ ہوگا، اور اس سے بھی آپ ارتھ کے اس بکس کے اندر جو آپ نے پوائنٹ بنایا ہے اس سے لوپ کر دینا، یعنی کہ بکس سے آپ ایک لوپ چھوڑ دیں ارتھنگ کا، تو وہ یہ ہوگا کہ جب آپ لائٹ یا ٹیوب لگائیں گے اس کے اندر ایک ارتھ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ اس کو آپ ٹچ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ آپ کی جو لوپ ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہو گئے۔ اگر جب لوپ کمپلیٹ ہو جائیں تو سب سے پہلے لوپ کی سائڈ سے آپ کنیکشن کرنا شروع کریں، یعنی فین کے کنیکشن شروع کریں، لائٹ کے کنیکشن شروع کریں، بکس کے کنیکشن شروع کریں۔ بکس کے کنیکشن کرتے ہوئے یہ بات یاد رکھیں کہ بکس کے اندر کیبل تھوڑی لوز رکھیں، ٹھیک ہے، لوز رکھنے سے مراد یہ تقریباً 1 فٹ کی طرح لوز رکھ لیں، تمام کیبلیں برابر کاٹیں تاکہ بکس کے اندر کیبل کو ڈریسنگ کرنا آسان ہو جائے۔ اگر آپ کو کیبل ٹائی ہے تو کیبل ٹائی بھی لگا دیں، تو وہ آپ کی ڈریسنگ اچھی ہو جائے گی۔ ڈریسنگ کر کے آرام سے اس کو اندر بٹھائیں، بٹھانے کے کیبل ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے ذرا، یہ یاد رہے میری بات، تو اس کو آپ آرام سے بٹھاتے جائیں، یعنی آپ نے سوئچ کی طرف سے کنیکشن بورڈ کی طرف سے کر دیے اور آپ نے بورڈ بٹھا دیے۔ اس کے بعد فین ہے، لائٹ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، رنگ پینٹ آپ کا ہو چکا ہے، اگر وہ ہیں آپ کے پاس تو آپ وہ بھی لگا دیجئے، ٹھیک ہے، فٹنگ کر کے لائٹ بھی لگا دیجئے اور پنکھے بھی لگا دیجئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تمام کنیکشن کمپلیٹ کرنے کے بعد سیدھے آپ جائیں گے مین بورڈ کی طرف، تو مین بورڈ کے جس طرح میں نے کنیکشن بتائے ہیں، ارتھ کا جو علیحدہ ایک بس بار لگی ہوئی ہے اس میں لگا دیں تمام ارتھیں، اور جو فیس کے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 7 تک جو پوائنٹ ہیں ہمارے فیس کے، یعنی ریڈ کیبل کو بھی آپ اس میں لگا دیں، اور یاد رہے کہ کنیکشن کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھیں کہ آپ کی کوئی کیبل ایکسٹرا ننگی نہیں ہونی چاہیے، یعنی سوئچ سے باہر کیبل ننگی نظر نہیں آنی چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے پانی یا نمی پڑتی ہے یا آپ کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو آپ کو شارٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے بھائی آپ کی الیکٹریکل وائرنگ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آپ ٹیسٹنگ کا مرحلہ آتا ہے، ایک ایک کر کے ہر روم کی سپلائی کو ٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے، ٹیسٹ کرتے جائیں، اگر کوئی سپلائی آپ کی ساکٹ ہے شارٹ ہے تو وہ آپ کا بریکر جو ہے یعنی سی بی وہ بند ہو جائے گا، تو پھر آپ اس کنیکشن کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ میری الیکٹریکل ٹپس تھیں، اور یہ جو انڈر گراؤنڈ فٹنگ ہے یہ تقریباً آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹیسٹنگ کا مرحلہ بھی گزر چکا ہے، تو اس طرح آپ کی جو وائرنگ ہے ہاؤس وائرنگ آج کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ اسی طرح میں آپ کو مزید الیکٹریکل ٹپس بھی دیتا رہوں گا۔
آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگے، کوئی اس میں کمزوری یا کمی نظر آئے تو مجھے کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے، انشاءاللہ میں اس میں تھوڑا بہت تردید کر دوں گا، اگر غلطی ہوگی تو اس کو صحیح کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ تو باقی یاد رکھیے، میری ویڈیو دیکھتے رہیے اور اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹس دیجیے اور سبسکرائب کیجیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ کے پاس تمام ویڈیو پہنچتے رہیں۔ اللہ حافظ۔